قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت مبارکہ کے 4 حصے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اندر خطاب ہے۔ دوسرے حصے کے اندر کتب علیکم الصیام، اس کے اندر حکم ہے، رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ اور تیسرا حصہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے اندر رمضان مبارک کے جو روزے ہیں اس کی جو فرضیت کا حکم ہے اس کی وضاحت ہے، یعنی حکم کی وضاحت ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، اس کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مقصود اور مطلوب بیان کیا ہے۔ تو جو پہلے 3 حصے ہیں اس پہ تو میں کلام نہیں کروں گا، آئندہ آنے والی محافل کے اندر اور انشاءاللہ العزیز ہر رمضان المبارک کی طرح آپ آئندہ جمعے سے یا ہو سکتا ہے کل والا جمعہ المبارک سے ہی آپ مختلف مساجد کے اندر جب جمعہ پڑھیں گے تو آپ اس کے اوپر کلام علماء کا جو وہ سنیں گے۔ میرا جو مقصود اور مطلوب ہے یا خانقاہی نظام کا جو مقصود اور مطلوب ہے وہ وہی ہے جو رمضان المبارک کا مقصود اور مطلوب ہے۔ آپ حضرات خانقاہ تشریف لے کے آتے ہیں یا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ہمارا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار بن جائیں، اور یہی رمضان المبارک کا مقصود اور مطلوب ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ماہ رمضان یعنی اگلا مہینہ 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے وہ کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت والا ہے۔ جو ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم رمضان فقد اکرم سبحانہ، جس نے رمضان کا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا، جس نے رمضان کا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا، جس نے رمضان المبارک کی تعظیم کی اس نے اللہ رب العزت کی تعظیم کی۔ جو اللہ رب العزت کا اکرام ہے یا احترام ہے یا تعظیم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو غیر رمضان میں ہم زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی گزار رہے ہیں اس زندگی سے باز آ جائیں۔ اس احترام کا، اس اکرام کا، اس تعظیم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا جیسے بادشاہوں کے دربار میں ہوتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی زندگی ہم گناہوں والی غیر رمضان میں گزار رہے تھے اس زندگی سے باز آ جانا، اس زندگی کو چھوڑ دینا۔ تو جس نے اس زندگی کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے تو اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کشادہ دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے پھر روزے رکھنے پڑیں گے، پھر بھوک ہڑتال ہوگی، میرا تو بلڈ پریشر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میری شوگر ہائی ہو جاتی ہے، میری شوگر لو ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر یہ عذر ہے اور ناگواری ہے تو اس کا رمضان مبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ رب العزت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنت کو سنوارو۔ کیا جنت پہلے سنوری نہیں ہوئی؟ مزید سنوارو، اس کو مزید خوبصورت کرو۔ تو جبریل امین علیہ السلام
جنت میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ جنت کو اور سنوارا جائے. پھر میرا رب فرماتا ہے کہ جبریل زمین و آسمان میں اعلان کر دے کہ جس نے ماہ رمضان کا استقبال کیا، ماہ رمضان کا اکرام کیا، میں نے اس کی بخشش فرما دی، میں نے اس کی بخشش فرما دی. تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا بات کہی کہ ماہ رمضان کا احترام، اکرام، تعظیم، اس سے مراد کیا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، جو میں غیر رمضان میں کرتا رہا اس سے آج میں توبہ کر رہا ہوں. رمضان میں وہ گناہ نہیں کروں گا جو غیر رمضان میں نے کیے یا میری عادت تھی. اسی مضمون کو مکتوبات ربانی کے اندر مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور آپ ایک فقرہ لکھتے ہیں. وہ فقرہ اللہ والوں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے اور وہ حقیقت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جیسا تم رمضان گزارو گے، جاگ رہے ہیں، جیسا تم رمضان گزارو گے، یعنی جس طرح کی زندگی تم رمضان المبارک میں گزارو گے، آئندہ آنے والے 11 مہینے بھی ویسے ہی ہوں گے. بس یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے رمضان کے اندر وہی بدکاری، وہی رشوت، وہی ذخیرہ اندوزی، وہی جھوٹ اور غیبت، وہی زنا کی لت، آنکھوں کا زنا، شرمگاہ کا زنا، وہی زندگی جو غیر رمضان میں ہے، اگر اسی زندگی کو برقرار رکھا، اسی ریت کو برقرار رکھا، تو پھر آئندہ آنے والے 11 مہینے بھی ویسے گزریں گے. اب یہ بات عقلاً بھی سمجھ آتی، حالانکہ دین کو عقلی طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا، یہ بات عقلاً بھی سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک میں رحمت نہیں، رحمت کی انتہا ہے، سلامتی نہیں ہے، سلامتی کی انتہا ہے، برکت نہیں، برکتوں کی انتہا ہے. تو جو اتنے سلامتی والے، رحمت والے، برکت مہینے میں ڈبی لگا کے پاک نہیں ہو سکا، وہ غیر رمضان میں پاک کیسے ہو جائے گا؟ یہ بات عقل کو بھی سمجھ آتی. جس نے رمضان المبارک کا محض اتنا احترام کیا، ہر کتاب کے اندر اور ہر ممبر پہ آپ رمضان المبارک میں یہ حقائق سنیں گے کہ بغداد کے اندر ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کا نہ ہمارے رب کے ساتھ کوئی تعلق، نہ ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق. جب شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو رمضان المبارک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن اس کے بیٹے نے رمضان مبارک میں روزہ داروں کے سامنے جب کچھ کھایا پیا تو اس مجوسی کو ناگوار گزرا کہ تو نے مسلمانوں کے رمضان کا احترام نہیں کیا، تو اپنے بیٹے کو مارا پیٹا. بس بیٹے نے آگے جواز پیش کیا کہ ہم جب مسلمان ہی نہیں ہیں، ہمارے پہ روزے فرض ہی نہیں ہیں، تو ہم احترام کیوں کریں؟ اس نے کہا نہیں، مسلمانوں کا یہ قابل احترام مہینہ ہے، چاہے ہم مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے. اللہ والو یہی بات میرے اللہ کو بھا گئی، یہی ادا میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. جب وہ مجوسی مرا تو جو اس وقت کے اولیاء اللہ تھے، ان کے خواب میں منکشف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جنت کے فواروں کے نیچے بیٹھا ہے اور نور کی برسات ہو رہی ہے. یعنی ہمارے فوارے تو وہ پانی والے ہیں نا، وہ نور کے فوارے ہیں جن کی برسات ہو رہی ہے. تو جب اسے پوچھا کہ تو یہاں کہاں، تو تو مشرک ہے، غیر مسلم ہے، تو تیرا یہاں کیسے آنا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو غیرت کھا کے اس بات پہ ڈانٹا اور مارا تھا کہ مسلمانوں کا قابل احترام مہینہ ہے، اس میں روزہ داروں کے سامنے کھاؤ نہیں. میں یہ بات کر کے بھول گیا. پھر اللہ کتوں بھولتا ہے؟ میں تو یہ بات کر کے بھول گیا، مگر اللہ کہاں بھولتا ہے؟ جب میرے موت کا وقت آیا، وقت نزاع شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، پہلے میں اس کو ایمان کی دولت دے دوں، پھر تو اس کی روح کو قبض کرنا. تو مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے نور ایمان عطا کر دیا. اس نور ایمان کی برکت سے میں جنت میں سیریں کر رہا ہوں. اللہ بولو اب کوئی نماز نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عشر نہیں ہے، کوئی فطرانہ نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، محض اللہ کے حکم کا احترام ہے، اللہ کے مہینے کا احترام ہے. تو اللہ نے اس احترام کے اوپر جنت عطا کر دی. تو جو
کلمہ گو ہے الحمدللہ ہماری طرح، اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور محض اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے کیا مقام ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے ایک نہیں ایک سے زیادہ جنتیں ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ جنتیں ہیں۔ کن کے لیے؟ جو ڈر گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر گئے۔ تو اللہ والو، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری دھرتی، آپ کسی بھی صاحب کشف، کسی بھی اللہ والے سے اہل اللہ کے پاس چلے جائیں، اسے جا کے پوچھیں کہ پاکستان کیسی دھرتی ہے۔ میں تو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ والوں کے پاس جائیں، آپ محض اس بندے کے پاس چلے جائیں جو بندہ پاکستان سے باہر نکلا ہو، چاہے اس نے ایک ملک ہی دیکھا ہو، وہ بھی آپ کو یہ بات کہے گا کہ اس دھرتی جیسی دنیا میں کوئی دھرتی نہیں ہے بعد از مدینہ۔ شہر نبی کے بعد اس دھرتی جیسی، یعنی ہمارے ملک جیسا دنیا میں ملک نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہم گناہوں میں سب سے آگے، غیبت میں سب سے آگے، رشوت میں سب سے آگے، اور ہمارے انصاف کے ترازو کوئی ایک ادھر ہے کوئی دوسرا ادھر ہے، اور ہمارے پاسپورٹ کی یہ قدر ہے، آپ کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں آپ کو مسافر نہیں سمجھا جاتا، آپ کو مشکوک یا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ ہر ایئرپورٹ پہ جو سیکیورٹی فورسز کھڑی ہوتی ہیں، سٹاف کھڑا ہوتا ہے، وہ دور سے جب ہم بیگ پکڑ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اشارہ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی ادھر مرو ادھر مرو۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چھوڑ دی، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت چھوڑ دی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر جو 11 مہینوں کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اگر ان گناہوں کو، اس اللہ کی نافرمانی کو یا اس شریعت کی غداری کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو جتنی شریعت کی غداری یا جتنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ان 29 دنوں اور 29 یا 30 راتوں میں ہوتی ہے رمضان المبارک میں، ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو رمضان المبارک والا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنی بدبختی ہے اس قوم کی، اس دھرتی کی آئی ہوئی۔ 11 مہینوں میں اتنی رشوت نہیں ہے جتنی رمضان المبارک میں ہے، 11 مہینوں میں اتنی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے جتنی رمضان المبارک میں ہے، 11 مہینوں میں اتنی نجائز منافع خوری نہیں ہے جتنی رمضان المبارک میں ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے 11 مہینوں میں اتنا زنا نہیں ہے جتنا رمضان المبارک کی راتوں میں ہے، رمضان المبارک کی راتوں میں ہے۔ اللہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، اللہ کی ایسی پھٹکار ہمارے اوپر اتر چکی ہے، ہم نے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم نے توبہ نہیں کرنا، جو مرضی ہو ہم نے باز نہیں آنا۔ غریب سے غریب آدمی ہے، اس نے بھی شاپنگ کے لیے مغرب کے بعد نکلنا ہے، رات کو نکلنا۔ پھر جوں راتیں آگے بڑھتی جائیں گی، آپ دیکھیں بازاروں میں رونق کیسی ہے، نہ دن میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اور نہ رات کو۔ پھر جو پہلے 20 روزے یعنی دن اور راتیں، جتنے گناہ ان 20 دنوں یا 20 راتوں میں ہوتے ہیں وہ گناہ ایک پلڑے میں، اور جو آخری 10 راتوں یا 10 دنوں میں گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرے پلڑے میں، یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا۔ پھر سارے رمضان کی معصیت، سارے رمضان کی نافرمانیاں، سارے رمضان کے گناہ ایک طرف اور چاند رات کے گناہ ایک طرف۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دھرتی بدلتی نہیں ہے، لوگ بدلتے نہیں ہیں۔ تو اللہ والو، ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ بدلنا چاہتا ہے، ہم بدلنے کو راضی نہیں۔ آپ کپڑے والے کے پاس چلے جائیں، جو 100 روپے میٹر ہے وہ 400 روپیہ میٹر۔ دہی بلے چاٹ لینے چلے جائیں، جو عمومی طور پہ رمضان کا ہماری روایت ہے یا ایک طریقہ کار ہے، چاٹ ہو گئے، سموسے ہو گئے،
آپ وہ لینے چلے جائیں جو سموسہ عام دنوں میں فرض کیا 20 روپے کا ہے، رمضان میں 25 کا 30 روپے کا۔ فروٹ لینے چلے جائیں جو چیز 200 روپے کی ہے 500 روپے کی۔ یہاں تک کہ آپ حمام میں نائی کے پاس بال کٹوانے چلے جائیں، وہ بھی کہتے ہیں پہلا عید دو، عید نہیں آ رہی۔ اور رشوت لینے والے راشی ہیں، سڑکوں پہ جو وارڈنز کھڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں عیدی دو، پولیس ہے عیدی دو۔ ہر محکمے میں کوئی کام آپ کا کسی محکمے میں پھنسا ہوا، وہ کہتے ہیں جی پہلے پہیے لگاؤ پھر یہ چلے گا۔ تھانہ کچہری کسی محکمے میں عیدی دو۔ تو اللہ والو، جب یہ خنزیر کما کے اپنے بچوں کی خوشیاں گھر میں لے کے جاؤ گے، کیا اس خنزیر کے ساتھ، اس حرام کے ساتھ بچوں کو خوشیاں جائیں گی؟ بچوں کو دین ملے گا؟ حرام کھا کے انسان حرام کے کام کرتا ہے اور حلال کھا کے انسان حلال کے کام کرتا ہے۔ تو اصل اللہ والو رمضان المبارک کا جو مقصود اور مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ نہیں آئیں گے تو میں نے کیا ولی کامل کا قول آپ کے سامنے رکھا ہے، پھر جیسا رمضان گزارو گے ویسے ہی تمہارا بقیہ سال بھی گزرے گا۔ 11 مہینوں میں بھی وہی کتخانہ تمہارے گھر میں ہوگا، وہی لڑائیاں ہوں گی، وہی بے برکتیاں ہوں گی، وہی چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی، وہی بیماریاں ہوں گی، وہی جادو ہوگا، وہی نظر بد کا وار چلے گا۔ کسی کو پیسے دو گے تو وہ کھا جائے گا، کسی کے پیسے تم نے لیے تو تم کھا جاؤ گے، کوئی جنگل کا نظام ہوگا، پھر روتے پھرو گے حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے۔ حضرت صاحب جادو کا کوئی علاج تو بتا دے، حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے۔ بھائی جادو نہیں ہوا، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ نے تجھے اتنا سنہری موقع دیا کہ 30 دن کے اندر ڈبیاں لگا کے اپنے بدن کو بھی پاک کر لے اور اپنی روح کو بھی پاک کر لے۔ نہ تیرے اوپر کوئی بندش رہ جائے گی، نہ تیرے اوپر کوئی وار رہ جائے گا، نہ تیرے اوپر کوئی جادو رہ جائے گا، نہ تجھے کوئی سلامتی کا مسئلہ ہوگا، نہ تجھے بے برکتی کا مسئلہ ہوگا۔ ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف امن ہوگا۔ کیوں؟ میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور ہمارا وتیرہ کیا ہے کہ ہم عام دنوں سے بھی، یعنی غیر رمضان سے بھی بڑھ کے اللہ کو رمضان المبارک میں ناراض کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک جیسے کیسے گزر جاتا ہے، پھر جو ہی رمضان مبارک گزرتا ہے پھر آفات و بلیات کا نظام شروع ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک نقطہ آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں، کہہ کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے بھی فکرہ بولا کہ رمضان مبارک جیسے کیسے وہ گزر جاتا ہے پھر آفات و بلیات کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جو ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا تو اللہ رب العزت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام ملائکہ کے ساتھ یعنی جو جماعت ہے شیاطین کو ان کی مشق قصب ان کو باندھ دو۔ شیاطین کی طاقت، جادوگروں کی طاقت ہے مسلمان، سن کسی اللہ والے کی بات، ہو سکتا ہے تیرے دل میں اتر جائے۔ کیوں؟ مولوی تو نہ سمجھتا ہے نہ وہ تیرے دل میں اتار رہا ہے کہ شیاطین کی طاقت رمضان المبارک میں یوں ہو جاتی ہے جیسے ٹی بی کا مریض ہوتا ہے، جیسے کینسر کا مریض ہوتا ہے۔ وہ چاہ کے بھی تیرے پہ جادو نہیں کر سکتا، وہ چاہے بھی تو تیرے پہ باہر چل نہیں سکتا، لیکن پھر بھی تو روتا ہے جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ اتنی اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، سلامتی کا، برکت کا، رحمت کا۔ وہ کوئی رمضان المبارک میں بدبخت تیرے پہ ہانڈی والا عمل بھی کر دیتا ہے، ہلاکت کا عمل بھی کر دیتا ہے، رمضان المبارک میں وہ عمل بھی مؤثر نہیں ہوتا۔ یعنی عملیات کی دنیا میں، کالی دنیا کے اندر ہانڈی والا عمل سب سے زیادہ بڑا خطرناک عمل ہے، جان لیوا عمل ہے، جس کی کامیابی کی شرح 99% ہوتی ہے اگر بندہ پیچھے عامل ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، طاقت والا، ڈنڈے والا عامل ہو، تو اللہ والو ہانڈی والے عمل کی شرح کامیابی کی 99% ہوتی ہے۔ وہ عمل بھی رمضان المبارک میں مؤثر نہیں ہوتا، میرے رب کی یوں رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مسلمان تیرا رمضان المبارک میں بھی اگر جادو نہیں ٹوٹا تو سمجھ جائے یہ جادو نہیں ہے، میرے رب کی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔
دوسرا نقطہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں تو تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر میں نے ابھی آپ کو دلیل دی عملیات کی دنیا سے، روحانیت کی دنیا سے، کہ شیاطین کی طاقت کو سلب کر لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے. تو پھر تم سارے گناہ کیسے کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ آگے تو جو بات کرو وہ حضرت صاحب شیطان نے کرا تھا، حضرت صاحب شیطان نے کرا تھا، حضرت صاحب شیطان نے کرا تھا. رمضان المبارک میں شیطان تو لیو پہ ہے، چھٹی پہ ہے، وہ تو اپنی مصیبت میں آیا ہوا، کڑکی میں آیا ہوا ہے. اب اگر تو وہی زندگی گزار رہا ہے جو پہلے 11 مہینے گزاری ہے، اب کون تیرے سے گناہ کروا رہا؟ کبھی اس پہ سوچا؟ بلکہ تیرے گناہ اس سے بھی بڑھ گئے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ باتیں کہیں نشاندہی کی ہے. تو پھر گناہ کون کروا رہا ہے؟ اللہ والے تیرے سے شیطان گناہ نہیں کروا رہا، تیرے سے یہ جو نپاک کتا نفس ہے، نفس امارہ ہے، یہ تیرے سے گناہ کروائے جا رہا ہے. تو نے اپنے نفس پہ محنت نہیں کی، تو نے شیطان کو کوسنے دینے پہ محنت کی، گالیاں نکالنے پہ محنت کی، جتنی بددعائیں دینے پہ، حکمرانوں کو بددعائیں دینے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو گالیاں دے، ان کے لیے بددعائیں کر. اور یہ جو نپاک اندر بیٹھا ہوا ہے، جو دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے، جو غدار جاسوس اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اندر کی خبریں باہر نکالتا ہے، اور شیطان رستے آسان کر کے پھر دکھاتا ہے، سنوار کے دکھاتا ہے، اس پہ کبھی دھیان نہیں دیا. اس کے اوپر دھیان دینے کے لیے یہ اللہ والوں، اس پہ محنت کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ اتارا ہے، یہ مہینہ عطا کیا ہے. میں آگے تھوڑی سی بات کروں گا، انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ آ جائے گی. تو رمضان المبارک میں پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تقویٰ اختیار، گناہوں سے توبہ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا اکرام ہے، اللہ کا احترام ہے، اور رمضان المبارک کا اکرام ہے، تعظیم ہے، احترام ہے. اللہ والے جب رمضان مبارک کا آپ حضرات چاند دیکھیں، پہلا کام جو آپ حضرات نے کرنا ہے، یا اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کرنے کی، وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں ملازمین ہیں ان کے ساتھ، جو بھی گھر میں رہتے ہیں یا جہاں کہیں بھی آپ ہیں، دفتر میں ہیں، اپنی فیکٹری میں ہیں، جہاں بھی آسانی ہو، رمضان مبارک کا چاند دیکھیں، چاند دیکھ کے دعا پڑھیں، اور اس کے بعد وہیں پہ کھڑے کھڑے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ. کتنی بار؟ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے، اگر پانی کی بوتل پاس میسر ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چاند دیکھتے ہیں وہاں آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. اور اگر اپنے اہل و عیال پاس ہیں تو انہیں کہ وہ بھی پڑھے، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو 7 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، اسے سکھانی بھی چاہیے، وہ بھی پڑھے. اگر گھر والے نہیں ہیں، یہ عمل صرف آپ ہی کر رہے ہیں، تو اپنے گھر والوں کا تصور کر کے، جس طرح یہ بیان جب سوشل میڈیا پہ جائے گا تو ان کے ماں باپ سنیں گے، بچے نہیں سنیں گے، بچے سنیں گے تو ہو سکتا ہے ماں باپ نے نہ سنا ہو، تو جو سنے وہ جب عمل کرے. تو ایک چاند کو دیکھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 7 بار درود پاک جو سا مرضی پڑھ کے، آپ کے بچے امریکہ میں رہتے ہیں یا آپ امریکہ میں رہتے ہیں، بچے پاکستان میں رہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سارے کا تصور کر کے پھونک مار دیں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ والو جس نے یہ عمل رمضان المبارک کا چاند دیکھتے فوراً کر لیا، پورا مہینہ اللہ سلامتی والی، رحمت والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی پورا مہینہ حفاظت کر کے دکھائے گا. میں بلکہ یہاں تک یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوتا ہوں کہ رمضان مبارک میں کیونکہ ہم کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتے، بد پرہیزی ہوتی ہے، تو اکثر پیٹ خراب، گلا خراب، یہ والے معاملات، پھر بخار ہو جاتا ہے، روزے چھوٹ جاتے ہیں، تراویحیں چھوٹ جاتی ہیں.
لیکن جس نے یہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے فوراً عمل کر لیا سورۃ فاتحہ والا، انشاءاللہ العزیز اس کا گلا تک بھی خراب نہیں ہوگا، گلا تک بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ باقی میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ پھٹے چک دو، وہ تو پہلے چکے ہوندے تسی، یعنی اتنا کھاتے ہیں کہ رمضان بھی شرما جاتا ہے۔ تو جس نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیا، تو میں نے کیا بات کہی ہے کہ پورے مہینے کے لیے اللہ سلامتی بھی عطا فرمائے گا، برکت بھی عطا فرمائے گا، اور رحمت پہ رحمت ہوگی، رحمت کی جھڑی ہوگی اس پورے مہینے کے اندر۔ تو جب بدنی بیماری نہیں آ رہی، یا بدنی بیماری سے میرا رب جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے، تو روحانی بیماری یا جناتی بیماری یا شیطانی بیماری یا جادو کا وار، نظر بد کا وار، حسرت کا وار، حسد کا وار، کیا یہ اللہ چلنے دے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات کہی کہ یہ وار رمضان مبارک میں چل ہی نہیں سکتے اگر آپ نے یہ عمل نہیں بھی کیا، یہ عمل نہیں بھی کیا تو تب بھی وار نہیں چلتا۔ میں نے ابھی آپ کو دلیل بھی دی ہے کہ شیاطین کی طاقت اللہ رب العزت سلب کر لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت خاص ایمان والوں پہ ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی روحانی طاقت بہت بلند ہوتی ہے۔ اگر کوئی بدبخت ایسا کام رمضان مبارک کی گھڑیوں میں کرتا بھی ہے تو وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ پھر جس نے یہ سورۃ فاتحہ والا عمل کر لیا تو اللہ والا وہ بدنی طور پہ بھی محفوظ ہے اور وہ روحانی طور پہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ عمل کون کون کرے گا انشاءاللہ العزیز؟ میرے سمیت اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات ہو گئی، کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک۔ دوسری بات اللہ والوں جو توجہ کے ساتھ سننی ہے، رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ اصل بات اب یہاں سے ہے، کیوں وہ تو یہ عمل تو رمضان سے پہلے ہے، یعنی ابھی چاند نظر آیا ہے، کام تو اب اثر شروع ہونا ہے نا۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا دوزخ یا جہنم سے خلاصی کا۔ یہ 3 عشرے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، اسی طرح روزہ بھی 3 طرح کا ہے۔ یہ بات میں نے اس کے ساتھ اس لیے جوڑی ہے کہ آپ کو بھول نہ جائے کہ روزہ کس طرح کا ہے، 3 طرح کا۔ اب میں بولوں گا اور آپ نے اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ آپ روزہ کس طرح کا رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر جیسا روزہ ویسا نفع، جیسا روزہ ہوگا ویسا نفع ہوگا۔ ایک روزہ ہوتا ہے روزہ شریعت، روزہ شریعت۔ روزہ شریعت اس کو کہتے ہیں کہ طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی سحری سے افطاری تک آپ نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانیہ سے، یعنی بیوی کے پاس جانا ہے، جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس کا نام ہے روزہ شریعت۔ یعنی آپ کا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نے نہیں کھایا، آپ کا پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نے نہیں پیا، گھر میں مختلف پکوان بن رہے ہیں، ان کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ہے۔ ایسے ہی خلوت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، بیوی کے پاس جانے کو دل چاہ رہا ہے، عورت کے پاس جانے کو دل چاہ رہا ہے، تو آپ نے کہا نہیں، اللہ نے منع کیا، حلال ہے لیکن حالت روزہ میں حرام ہے، اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اس کا نام کیا ہے؟ روزہ شریعت، روزہ شریعت۔ دوسرا روزہ ہوتا ہے روزہ طریقت، روزہ طریقت۔ روزہ طریقت وہ ہے کہ طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے اور تمام مکروہات سے بچا کے رکھنا۔ اب میں نے کہا تھا بات تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن میں بڑے سادہ طریقے سے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو روزہ طریقت ہے اس میں کیا ہے۔ پہلے 2 کام وہی ہیں جو روزہ شریعت کے اندر ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ بیوی کے پاس جانا ہے، یعنی نفسانی خواہش کوئی پوری نہیں کرنی۔ روزہ طریقت کے اندر اگلا اضافہ کیا ہوگا کہ تمام مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب مکروہات کیا ہیں؟ حالت روزہ کے اندر ٹی وی دیکھنا،
میں نے کہا تھا میں بولتا جاؤں گا، اپنے اندر ٹٹولتے جانا آپ کا روزہ کیسا ہوتا ہے۔ مکروہات کیا ہیں؟ روزے کی حالت میں فلمیں دیکھنا۔ آج کے دور میں روزہ کیا ہے؟ سارا دن یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا، واہیات جو ہے فحش میسج ایک دوسرے کو کیے جا رہے ہیں، لطیفے کیے جا رہے ہیں، پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لگائی بجائی کرنا، لڑائی کے کام کرنا، یا وہ تمام گناہ جن کو اللہ نے منع کیا، وہ تمام کام جن کو اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے، جس طرح رشوت لینا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ملاوٹ کرنا، زیادہ منافع یعنی منافع خوری والا کام کرنا، یا دیگر اس طرح کے جو کام ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے، جو گناہ ہیں، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، چاہے ان کا درجہ مکروہات کا ہے، کسی بھی درجے کا گناہ ہے، یہاں تک کہ مکروہات بھی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ طریقت ہے۔ کون سا روزہ ہے؟ روزہ طریقت۔ اب ہمارے ہاں روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ سحری کے وقت انی ڈال دی، ٹھیک ہے بھائی تمہارا دسترخوان ڈالو، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد دو فرض پڑے جھومتے ہوئے، جیسے پوری بوتل چڑھائی ہوئی ہے، امام ہوتا ہے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے، اور پیچھے مقتدی ہمارے جیسے تو پھر ویسے ہی، ہمارے تو ویسے ہی پوری چڑھی ہوتی ہے کہ بس کون سا وقت ہو یہ دو فرض ہوں اور ہم بستر پہ لم لیٹ ہو جائے، کیونکہ کھایا اتنا ہے، چلو ہو گیا۔ اب یہ اللہ والوں جب اتنا کھایا جائے گا، میں نے ابھی یہ بات کہی کہ غیر رمضان میں تو آپ گناہوں کا ملبہ ڈالتے ہیں شیطان کے اوپر، تو رمضان میں کس پہ ڈالیں گے؟ آپ نے کہا نفس کے اوپر۔ تو جس نفس کو اتنی خوراک دی جائے گی اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ نے کھا لیا، آپ کی عادت ہے کھانے کی، آپ نے کھا لیا، اب اللہ نے جب نفس کو اتنی خوراک دو گے، اتنا پالو گے، پھر یہ تمہیں زور تک اثر تک اٹھنے نہیں دے گا، کام کرنے نہیں دے گا، غنودگی رہے گی، کھٹے ڈکار آئیں گے، پھر آپ نے بدنی طور پہ بیمار نہیں بھی ہونا تب بھی ہوں گے، تو روحانی تو نفع ہو ہی نہیں رہا۔ جو بندہ اتنا کھائے گا اس کو روحانی نفع کیا ہونا ہوتا ہے؟ پھر جب ظہر کی نماز پہ اٹھ بھی گئے، نماز پڑھ لی جہاں کہیں بھی دی اللہ نے توفیق دی، پھر کیا ہے؟ ٹی وی لگا ہوا ہے، کیا لگا؟ ٹی وی لگا ہوا ہے، صبح عورتیں اٹھ گئی ہیں مارننگ شو دیکھ رہی ہیں، پھر روزہ ہی ہے، آج کھانا پکانا تھا، آج کوئی ہے نہیں ہے، آج تو چھٹی ہے ساڑی۔ عورتوں کو کام مل جاتا ہے ٹی وی دیکھنے کا کہ دوپہر کا کھانا پکانا تو آج ہے نہیں ہے، چھوٹے بچے اگر ہیں جو سحری کا بچہ ان کو وہ دے دیں گے تو بس اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کارا لے کار نہیں تو سانو کسی سے ڈر نہیں، عورتیں آزاد، اب ان کو سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کوئی کام نہیں۔ تو جب یہ مکروہات ہوں گے، اور آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر، اب یہ سارا دن کام چل رہا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان آ گئی، اللہ اکبر، تو شور مچ گیا، روزہ کھول لو، روزہ کھول لو، روزہ کھول لو۔ تو اللہ والو جب ایسا روزہ رکھا جائے گا تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے، یہ بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ والو دیکھو میں خود ہوں، پچھلے 23 سال یا 24 سال آپ کہہ لیں، میں نے میرے گھر میں کبھی ناشتہ نہیں بنا۔ آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی میری بات سن کے، میرے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے کلاسوں کے ہو گئے ہیں، میرے گھر میں کبھی ناشتہ نہیں بنا، کبھی ہوا ہوئے تو بچوں نے کیا ہے لیکن میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں نے سونا ہوتا ہے فجر کے بعد۔ اب میں 2 وقت کھاتا ہوں، صبح ہلکا سا ناشتہ کلینک پہ کر لیا، اور رات کو میں نے 1:30 بجے 2 بجے عبدالسمد وہ خادم جو روٹیاں تنور کی لگوا کے لے کے آتا ہے، میں 2 بجے 2:30 بجے کھانا کھانا۔ میرے لیے رمضان بھی ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان ہے۔ تو میرے نفس پہ کوئی بوجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، کہ بھائی میری عادت ہی نہیں ہے، تو میرا نفس کیا ہو گیا ہے؟ عادی ہو گیا۔ تو آپ کا نفس عادی نہیں ہے، نفس عادی نہیں ہے، تو جب وہ کام کیا جائے جو خلاف عادت ہو، چوٹ اس وقت لگتی ہے۔ اب میرے پہ تزکیہ نفس میرے لیے کیا ہوگا؟ میرے لیے کھانا پینا کوئی سزا نہیں ہے، یا میرے نفس کے اوپر کوئی بھار نہیں ہے، کیوں؟ میں عادی ہوں، یہ میرا کوئی فن نہیں ہے، کمال نہیں ہے، یہ 8 دن کی گیم ہے ساری۔ آپ 8 دن
جو جس طرح کھائیں گے، جس عادت سے کھائیں گے، آپ کے دماغ کے اندر جو شارٹ میموری ہوتی ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ پیغام محفوظ ہو جاتا ہے کہ 2 ٹائم کھانے کا پیغام بھیجنا ہے۔ دماغ پیغام بھیجتا ہے نا، 2 ٹائم آپ کو بھوک لگے گی، بس 8 دن کے اندر، 8 دن کا یہ سارا نظام ہے، 8 دن کا یہ کھیل ہے۔ پہلے 8 روزے آپ کو تنگی ہوگی، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، 8 دن کے بعد آپ میری طرح عادی ہو جائیں گے 2 ٹائم کھانے کے۔ تو مجھے بتاؤ اس سے نفس کا تزکیہ ہوگا؟ بقیہ سارا دن آپ فلمیں دیکھتے رہے اور گناہ کے کام کرتے رہے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا روزہ تو یہ ہے، ہر وہ نیک کام، ہر وہ اچھا کام جو میں غیر رمضان میں نہ کر سکا، میں رمضان میں کروں اور اپنے نفس کو مجبور کر دوں۔ جب میں نفس کو کام کرنے پہ مجبور کر دوں گا، اس کی ناک رگڑوں گا، تو نفس کے اندر جو خدائی ہے، تکبر ہے، وہ نکل جائے گا، جو فرعونیت ہے وہ نکل جائے گی۔ تو میرا نفس کیا ہو جائے گا؟ نفس امارہ سے لوامہ، اور لوامہ سے نفس مطمئنہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا میرا جی ہو جائے گا، میرا نفس ہو جائے گا۔ اور ہم تو نفس کو پال رہے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے گھر میں جناب، اور سامنے 50 انچ کی سکرین لگی ہوئی ہے، ٹائٹینک فلم لگی ہوئی ہے کہ یہی میرا روزہ ہے، مینو کوئی کام نہ کہ وہ ہے، مینو پہلے بڑا روزہ لگا آج۔ ظاہر بات ہے وہ ٹائٹینک کا سین تو گزر جانا ہے نا، وہ فلم کا سین تو گزر جانا ہے۔ ادھر کیا ہے جی، اس پہ یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ایپس پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ والو، جب یہ روزہ رکھا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تو اللہ والو، جو میں بارہا جب بھی رمضان مبارک آتا ہے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں 25 رمضان المبارک آئے ہیں، جیسا رمضان المبارک سے ہم پہلے ہوتے ہیں ویسے رمضان المبارک کے بعد ہوتے ہیں۔ رمضان شریف آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، ہمارے اوپر رتی برابر بھی اثر نہیں آتا۔ کیوں؟ ہم نے روزہ طریقت رکھا ہی نہیں ہے، ہم روزے کی حالت میں بھی گناہوں سے باز نہیں آئے۔ تو پہلا روزہ کون سا ہے؟ روزہ شریعت۔ اور دوسرا میں نے کیا بتایا؟ روزہ طریقت۔ روزہ طریقت اور روزہ شریعت میں فرق کیا ہے کہ ہم نے مکروہات سے، ہر طرح کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، صرف اپنی خواہشات کو نہیں روکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکنا ہے۔ تو پھر کیا بن جائے گا؟ روزہ طریقت۔ تیسرا اور آخری روزہ ہوتا ہے روزہ حقیقت۔ اگر یہ روزہ نصیب ہو جائے تو ہم حقیقت کو پا گئے، ہم اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب پا گئے۔ تو تیسرا روزہ کون سا ہے؟ روزہ حقیقت۔ روزہ حقیقت یہ ہے کہ طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، بیوی سے خلوت، اور جو وہ مکروہات تھے جو روزہ طریقت میں جس سے ہم بچاتے رہے، ہم اس مقام پہ روحانی طور پہ پہنچے کہ مکروہات سے بچنا تو الگ بات ہے، ہمیں مکروہات کا خیال بھی نہ آئے۔ اگر ہم ایسا روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ روزہ حقیقت ہے۔ یعنی حالت روزہ میں گناہوں سے بچنا روزہ طریقت ہے، لیکن روزہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کا روزے کی حالت میں خیال بھی نہ آئے، رشوت کا خیال بھی نہ آئے، ذخیرہ اندوزی کا خیال بھی نہ آئے، بیوی کے پاس جانے کا خیال بھی نہ آئے، کھانے پینے کا خیال بھی نہ آئے، جھوٹ بولنے کا خیال بھی نہ آئے، لگائی بجائی، غیبت، چغلی، جس طرح میں نے بار بار ذکر کیا، میڈیا دیکھنے کا خیال بھی نہ آئے۔ خیال آئے تو قرآن پڑھنے کا آئے، خیال آئے تو کملی والے پہ درود پڑھنے کا آئے، خیال آئے تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا آئے، اور خیال آئے اور اتنا آئے، اتنا آئے، اتنا آئے کہ میں قرآن پڑھتا جاؤں، پڑھتا جاؤں، پڑھتا جاؤں، کہ میں نے روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کروں، میں روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کروں، یا میں کم از کم 1 سپارے کی روزانہ تلاوت کروں۔ تو یہ خیال آئے۔ تو جس روزے میں یا حالت روزہ کے اندر گناہوں کا، مکروہات کا خیال تک بھی بندے کو نہ آئے، وہ روزہ کون سا ہوتا ہے؟ روزہ حقیقت۔ یہ اولیاء اللہ کا اور انبیاء علیہ السلام کا روزہ ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، جب یہ روزہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ، اگر آپ اپنے نفس پہ محنت کرتے ہیں پہلے دن سے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ تیسرے عشرے میں اللہ روزہ
روزہ حقیقت عطا فرما دے، پہلے روزے میں روزہ شریعت اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اگلے عشرے کے اندر اللہ روزہ طریقت عطا فرما دے، اور محنت کریں، اللہ کو پیار آ جائے، وہ کریم ہے، اللہ آخری 10 روزے روزہ حقیقت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ ہمارے لیے مانگنا مشکل بنا ہوا ہے کہ ہم مانگنا نہیں چاہتے۔ یہ روزہ یعنی روزہ حقیقت انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء اللہ کا ہوتا ہے۔ اس روزے پہ کیا ملتا ہے، بس یہ بات سن لیجیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے۔ چھوٹی جی گل ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ تو نے مجھے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے، مجھے کلیم ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ تو یا اللہ میں تیرا اس نعمت کا، اس فضل کا، اس کرم کا، اس احسان کا شکر کیسے ادا کروں، شکر کیسے ادا کروں؟ اللہ والو اب دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ تو میرے رب نے آواز دی، اے میرے موسیٰ یہ جو میں نے تیرے پہ احسان کیا ہے کہ میں تیرے سے ہم کلام ہوتا ہوں، یا میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا ہے، سن میرے احمد کی امت آئے گی، جس امت کو تو مانگتا ہے یا جس امت میں تو نے پیدا ہونے کی خواہش کی، جب وہ امت آئے گی، وہ امتی میرے کملی والے کے غلام جب روزہ رکھیں گے، گرمی کے اندر وہ بھوکے اور پیاسے رہیں گے، ان کا پیاس کی وجہ سے جگر پگھلے گا اور ان کے پیاس اور بھوک کی وجہ سے ہونٹ اور زبان سفید ہو جائے گی۔ جب وہ اس حال میں روزہ رکھیں گے تو جب افطاری کا وقت آئے گا، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، ساری نعمتیں سامنے ہوں گی، میرے ڈر سے کھائیں گے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کھائیں گے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے موسیٰ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری سخا کی قسم ہے، مجھے میری بزرگی کی قسم ہے، جب میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، اے مسلمان سن، رب کیا فرما رہے ہیں، موسیٰ جب میں تیرے سے ہم کلام ہوتا ہوں، تیرے اور میرے درمیان 70,000 حجابات تب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب امت محمدی کا روزہ دار افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا، اس کے اور میرے درمیان ایک حجاب نہیں ہوگا، وہ مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، وہ مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا۔ اور ہم نے کیا بے غیرتی شروع کی، سحری ہے تو ٹی وی لگا لو، افطاری ہے تو ٹی وی لگا لو۔ ہمارے ساتھ کوئی ایک ہاتھ نہیں ہوا، ہمارے ایمان لوٹنے والا کوئی ایک نہیں ہے، گھر میں بھی ڈاکو باہر بھی ڈاکو۔ جب انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو ناچ گانا ہو رہا ہے، رمضان المبارک میں رمضان شو، اور میرے محبوب کی یہ امت، جس امت میں میرے موسیٰ نے آنے کی دعائیں کی، اور یہ امت ان سے دین سیکھتی ہے۔ ٹی وی لا لو کو مسئلے سمجھ آ جاتا ہے، ٹی وی لا لو، اے گاردیاں مائیاں دا حال ہے، نہ اپنی آخرت کا خیال ہے نہ اپنے چٹے چاٹے دا خیال ہے۔ ٹی وی لا لو کہ مسئلہ ہی سمجھ آ جاتا ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آ جاتا، مائی تجھے ٹھرک ہے، تجھے ناچ گانے کا ٹھرک ہے، تو نے ساری جوانی اس کام میں گزاری ہے تو بڑھاپا بھی ویسے گزرے گا۔ کیوں؟ نہیں، یہ سخت الفاظ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے نے کہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی فتوے نہیں لگا رہا، نہ میں مفتی ہوں، یہ مدینے والے نے فتوے دیے ہیں، یہ مدینے والے نے کہا ہے، میرے کملی والے نے کہا ہے، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہیں موت آئے گی، اسی حال میں موت آئے گی، پھر جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوا تو گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو جو مارننگ شو دیکھنے کی عادی تھی، مختلف شو دیکھنے کی، فلمیں دیکھنے کی عادی تھی، کیا رمضان المبارک میں ایک دم وہ عادت بدل جائے گی؟ تو پھر وہ کہنے کا انداز بدل دے گا۔ پہلے یہ تھا ٹی وی لاؤ نہیں تو ڈرامہ لگا ہوئے گا، لاؤ نہیں ٹی وی ذرا رکھیے دیکھیے تو کیا ڈرامہ لگا ہے۔ پہلے انداز یہ تھا، حق ماننا، حکم دیا جاتا تھا، اب انداز کیا ہو گیا، ذرا پردہ ڈال دو، ٹی وی لاؤ نہیں، کوئی مسئلہ ہی سمجھ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ سمجھ آ، تو مسئلہ کس سے سمجھا جا رہا ہے؟ بازاری مولوی جنہوں نے شریعت اپنے ظاہر پہ لاگو نہیں کی، وہ تجھے شریعت دیں گے،
ان کی باتیں تیرے دل میں کیسے اتریں گی؟ اگر وہ اتنا ہی دین سکھانے والے ہیں، وہ اتنے متقی پرہیزگار ہیں، تو میں کچھ مشکل نہیں کہہ رہا، ان کو اپنی بیٹی دو یا پھر ان کو اپنے گھر میں بہو بنا کر لے کر آؤ۔ تو جن کو تم رشتہ دینے کو تیار نہیں ہو، ان کے ساتھ ایمان کا رشتہ بنا رہے ہو۔ اے مسلمان، تو شرم سے مر کیوں نہیں جاتا؟ تو مر کیوں نہیں جاتا کہ تیرا کمایا ہوا مال، اس سے ٹی وی تیرے گھر میں آیا، اور تیری کمائی جو تم خون پسینے سے کماتے ہو، اس ٹی وی سے کیبل والے کو پیسے دیے جا رہے، اس کمائی سے کیبل کی فیس دی جا رہی، پیسہ دیا جا رہا، نیٹ چلایا جا رہا ہے، اس کا 25 روپے مہینہ بھرا جا رہا ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تیرے گھر سے دین نکل رہا ہے۔ اے مسلمان، تو ایسا بھنگ پی کے سویا ہے کہ تیری کمائی جو حضور کملی والے کے دین کی اشاعت سر بلندی کے لیے لگنی تھی، وہ تیرے ہی گھر میں تیری کمائی دین کو مٹانے پہ لگ رہی ہے، اور تو بھنگ پی کے سویا ہوا ہے۔ تیرے سامنے تیری بیوی حالت روزہ میں ڈرامے دیکھ رہی ہے، حالت روزہ میں نماز نہیں پڑھ رہی، حالت روزہ میں قرآن نہیں کھول رہی، لیکن میں یہ بات کیسے کہوں؟ تو وہاں وہ ہو جائے، بات تو یہاں آگے ختم ہوتی ہے نا، کہ تو آپ ہو جائے۔ جب گھر کا سربراہ نمازی ہوگا، میں دیکھتا ہوں بیوی کیسے بے نمازی رہ جاتی ہے۔ گھر کا سربراہ نمازی ہوگا تو اولاد ہے یا بچے ہیں، میں دیکھتا ہوں کیسے بے نمازی رہ جاتے ہیں۔ گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بچے کیسے قرآن سے غافل رہ جاتے ہیں۔ گھر کا سربراہ گھر میں ذکر کرتا ہے، اعمال والی زندگی گزارتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ گھر والے اعمال سے محروم کیسے رہ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کچھ گھر میں سگریٹ پیتا ہو، کیا پیتا ہو؟ سگریٹ۔ اس نے سگریٹ پیا ہو، سگریٹ پیے کو آدھا پونا گھنٹہ گزر چکا ہو، آپ اس کے کمرے میں داخل ہوں تب بھی آپ کو حمق آئے گی، بدبو آئے گی۔ سگریٹ کی بدبو اور حمق اتنی ہے کہ سگریٹ اپنے پینے والے کا پتہ دیتا ہے، تو جس نے قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن کی خوشبو کتنی ہوگی، کیا وہ اپنے پڑھنے والے کا پتہ نہیں دے گا؟ تو نے معاذ اللہ قرآن کو سگریٹ نسوار سے بھی حقیر سمجھ لیا۔ جس کمرے میں اچار پڑا ہو، اچار اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ جس کمرے میں سیب پڑا ہو، سیب اپنا پتہ دیتا ہے۔ امرود پڑا ہو، امرود پتہ دیتا ہے۔ اس طرح میتھی پڑی ہو، ساگ پڑا ہو، سبزیاں اپنا، وہ سبزہ اپنا پتہ دیتا ہے، ہم موجود ہیں۔ اور جہاں قرآن پڑا ہو تو قرآن اپنا پتہ نہ دے، قرآن اپنا پتہ نہ دے۔ ہوتا کیا ہے کہ قرآن کی مسلسل پھٹکار ہمارے اوپر اتر رہی ہوتی کہ اے بدبختو، مجھے رمضان میں بھی نہ کھول کے پڑھا، مجھے رمضان میں بھی کھول کے نہ پڑھا، رمضان میں بھی میرا حق ادا نہ کیا۔ تو میں نے پھر کیا کہا کہ جیسے کیسے رمضان مبارک تو جائے گا گزر، اللہ حد حوالہ رکھے گا، گزر جائے گا۔ شوال میں اللہ ہاتھ ٹائٹ کرے گا، پھر وہی بانگیں دیں گے، حضرت صاحب جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی۔ کیوں؟ رمضان المبارک میں اللہ رزق کھول دیتا ہے، رزق میں برکتیں۔ آپ خود ذرا تصور میں، تخیل میں اپنے دسترخوان پہ پہنچے، جو نعمتیں رمضان المبارک میں ایک غریب کے غریب سے غریب گھر والا بھی ہے اس کے دسترخوان پہ بھی ہوتی ہیں، وہ نعمتیں عام دنوں میں، عام دنوں میں میسر نہیں ہوتی، ان کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان المبارک میں غریب آدمی بھی وہ سب کچھ کھا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نعمتیں جو ہمارے دسترخوان پہ، چاہے خانقاہ میں لنگر کیوں نہ چل رہا، افطاری کیوں نہ چل رہی، کیا وہ نعمتیں عام دنوں میں میسر ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رزق کھول دیتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اللہ رمضان میں رکھے گا ہاتھ ڈھیلا، تو جب شوال میں اللہ کڑکی لگائے گا تو پھر کیا بانگے دیں گے، حضرت صاحب جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ جادو نہیں ہو گیا، تو ایمان سے نکل رہا ہے، تو شریعت سے نکل رہا ہے، تو قرآن سے دور ہو گیا، تو نماز سے دور ہو گیا، تو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور ہو گیا۔ فاللہ والو، اگر ایسے ہی روزے گزارو گے، قیامت تک تمہارا نہ جادو ختم ہو سکتا ہے اور نہ تمہاری بندش ختم ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اعمال، جو طریقہ روزہ رکھنے کا میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے دے۔ جو بدنی مریض ہے اللہ وہ بھی اس کو بھی شفا دے گا، جو روحانی مریض ہے
میں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 7 روزے نہیں گزریں گے اس کی ساری بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی، اس کے سارے جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے. ہر طرح کی بندش، چاہے وہ کاروباری بندش ہے یعنی مالی بندش ہے، روحانی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کسی طرح کی بندش ہے، کسی طرح کا وار ہے، کسی طرح کا بھی جادو ہے، ہر طرح کی اللہ جناتی اور شیطانی اثرات سے اسے پاک کر دے گا صرف 7 روزے، پہلے 7 روزوں کے اندر. تو روزہ کون سا رکھ؟ روزہ حقیقت. کھانے پینے سے بھی بچنا ہے، اور کیا ہے، بیوی کے پاس جانا یعنی جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو غیر رمضان میں بھی گناہ ہے ان گناہوں کا تصور بھی نہیں کرنا. بچنا تو ہے، ان کا خیال بھی نہ آئے. فحاشی، غلط میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز ہیں، پوسٹیں ہیں، نہیں، سب کچھ رمضان کی خاطر بند ہے، بند ہے. وہ کبھی کبھار ہم جاتے تھے نا تو وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا، بعض وقت شاید ابھی بھی آپ کی نظر پڑتی ہو، ادار بند ہے کشمیر کے آزاد ہونے تک. یہ فکر لکھا ہوتا تھا، یعنی پیغام دیا جا رہا تھا کہ یہاں ادار نہیں ہوتا. بس آپ فقیر کی بات سن کے آج لکھ کے لگا دو اپنے گھر میں، گناہوں کا رستہ بند ہے. کیوں؟ رمضان المبارک آ رہا ہے. شیطان کا رستہ بند ہے، گناہوں کا رستہ بند ہے، تمام مکروہات کا رستہ بند ہے. کیوں؟ میرے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، میرے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. بس یہ لکھ کے لگا دو اپنے گھر میں، اپنے کمرے کے سامنے جہاں بیٹھتے ہو، دفتر ہے، اس دفتر کی ٹیبل ہے، جس طرح میں بیٹھا ہوں میرے سامنے، بار بار نظر پڑتی رہے. کبھی تو میرا اللہ دل میں اتارے گا، کبھی تو دل میں اتارے گا. تو اللہ والو اپنا رمضان المبارک کیسا رکھنا ہے؟ لکھ کے لگا دو آج سے جا کے. آج سے تمام گناہوں کا دروازہ بند ہے، مکروہات کا دروازہ بند ہے، غفلت کا دروازہ بند ہے. نیچے لکھو کیوں؟ میرے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، میرے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. جو ہی رمضان المبارک آ جائے یہ والا صفحہ ہٹا دو، اب لکھو گناہوں کا دروازہ بند ہے، مکروہات کا دروازہ بند ہے، غفلت کا دروازہ بند ہے. کیوں؟ رمضان آ چکا ہے، یہ رمضان المبارک ہے، میرے اللہ کا مہینہ. جب اس تحریر کو بار بار دیکھتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا اس نے ظاہر اس نے بنا لیا، باطن میں بنا دیتا ہوں. ظاہر اس نے بنا لیا ہے، باطن میں بنا دیتا ہوں. اور اللہ والو میں نے اپنے مرشد سے، اپنے ہادی سے، اپنے پیر سے یہی بات سیکھی تھی. جب میں مرید ہوا، یعنی آپ جس طرح آپ حضرات یہاں تشریف لے کے آتے ہیں، ایسے ہی میری داڑھی تھی، ایسے ہی میرا یہی کالا امامہ شریف تھا، یہی سفید لباس میں جو آپ لوگ پہنتے ہیں یہی میں لباس، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بیٹا اپنا ظاہر بناؤ، ظاہر بنا کے پھر تمہیں میں ایک جگہ بھیجوں گا، وہاں جا کے جھولی پھیلا کے کہنا کہ یا رسول اللہ ظاہر بنا کے آیا ہوں، باطن آپ بنا دیں. ظاہر میں بنا کر آیا ہوں، باطن آپ بنا دیں. جو میں کرنے پہ قادر تھا اللہ کی توفیق سے، وما توفیقی الا باللہ، وہ میں کر آیا ہوں. یا رسول اللہ باطن نہیں بندہ بڑا اوکھا ہے. آپ کے لیے تو کوئی اوکھا نہیں ہے نا، بس توجہ فرمائیں، کرم تھی ویسی. آپ ایک توجہ کریں، ایک نگاہ کرم کریں. آپ کی ایک تو نگاہ کی مار ہے تو میری نسلیں سنور جانی ہے. تو اللہ والو جب آپ اپنا ظاہر بنا لو گے تو اللہ باطن بنا دے گا. جب آپ لکھ کے لگا دو گے تو اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے گا. اب کتنے کام ہو گئے؟ 2. ایک میں نے کیا بتایا ہے کہ رمضان مبارک کا چاند دے کے سورۃ فاتحہ والا عمل کریں گے. اور دوسرا ہم کام کیا کریں گے؟ اللہ سے آج اور ابھی اور اسی وقت سے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ جس طرح فقیر نے ہمیں سمجھایا ہے روزہ حقیقت، اس رمضان المبارک میں مجھے ایسے روزے عطا فرما دیں. یہ ان دنوں میں رو کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رو کے مانگنا ہے. یہ بن مانگے ملنے والی نعمت نہیں ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ یہ روزے کن کے ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے یا اولیاء اللہ کی. یہ مانگنے پہ ملے گی، طلب پہ ملے گی. تو کتنے کام ہو گئے؟ 2. تیسرا کام توجہ کے ساتھ سن لیجیے جو آخری ہے. تیسرا کام یہ ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ رمضان المبارک میں کون سا کام کثرت کے ساتھ کریں. دیکھیں نا، اب میں نے آپ کو ٹی وی سے بھی روک دیا، جاگ رہے ہیں نا، ٹی وی سے بھی میں نے روک دیا، سوشل میڈیا سے بھی روک دیا،
اور بھی خرافات سے روک دیا. اب میں کہتا ہوں جی مکروہات کا خیال بھی نہ آئے تو ویلا بندہ خیال کیسے روک سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو اسے لگانا پڑے گا نا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ گھر گئے, آپ بیل دے رہے ہیں, ایک بیل دی, دوسری دی, تیسری بیل پہ دروازہ کھولا اور آپ جاتے جا کے بیوی سے لڑنا شروع ہو گئے. تین پتہ نہیں چلے میں کتنی دیر کا دروازے پہ کھڑا تھا, اور آپ کی بیوی نے کیا کہا, میں کچن میں کام کر رہی تھی, میں کام میں مشغول تھی, ہنڈیاں چڑھائی تھی, مجھے پتہ نہیں چلیا, مجھے پتہ نہیں چلا. گھروں میں یہ اکثر بات ہو جاتی ہے نا. تو کیا ہے, عورت جب کام کر رہی تھی یا بچہ رو رہا تھا اسے چپ کرا رہی تھی, وہ اتنی ذہنی طور پہ مشغول تھی, آپ دروازے پہ بیل بھی دیتے رہے, پتہ نہیں چلا. تم میرے رب کے ذکر میں اتنے مشغول ہو جو کہ نفس تمہیں بیلیں دیتا رہے, شیطان بھی ہلکی ہلکی ٹو دیندہ رہے, تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا, تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں فکر میں اتنا مشغول کر دے, نیک اعمال کے اندر اتنا مشغول کر دے کہ تجھے شیطان اور نفس کو ٹو دیتا بھی رہے, بیل پہ ہاتھ رکھ کے بھی, انگوٹھا رکھ کے بھی کھڑا رہے, تجھے پتہ ہی نہ چلے. تو تیرا روزہ کیا بن جائے گا؟ روزہ حقیقت, روزہ حقیقت. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رمضان المبارک میں کون سا کام کثرت کے ساتھ کرنا ہے, یعنی زیادہ کرنا ہے, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو, استغفر اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ استغفار سے کیا مراد ہے, استغفار سے کیا مراد ہے؟ تو کملی والا نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ دعا پڑھنی ہے. آمنہ کے لال اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ روزے کی حالت میں رمضان شریف میں جب ہم یہ دعا پڑھیں گے جو آپ تلقین فرما رہے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی خوش نصیب روزے کی حالت میں صرف 10 بار پڑھے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اللہ جبریل امین علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور وہ تمام فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے, وہ تمام فرشتے جو اللہ کے عرش کے نیچے تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وہ تمام فرشتے جو عرش کے نیچے یہ تسبیح کر رہے ہیں, اور 4 یہ مقرر فرشتوں کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنی بار کہنا ہے؟ 10 بار. مسلمان تیرے پاس وقت ہی نہیں, تیرے پاس وقت نہیں. اگلی بات, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ رمضان شریف کا کوئی وظیفہ عنایت کر دے, رمضان شریف کا کوئی وظیفہ عنایت کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن ہے, تلاوت قرآن ہے, جس کو مسلمان نے کھول کر نہیں دیکھا, اور مسلمان نے محض جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور اپنی بیٹیوں کو نیچے سے گزارنے کے لیے رکھا ہے, بیٹیوں کو نیچے سے گزارنے کے لیے رکھا ہے. جب نکاح ہوتا ہے, روستی ہوتی ہے, تو ناپاک عورتیں اور ایک بے وضو عورت کو اس کے نیچے سے گزار رہی ہوتی. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے رمضان المبارک میں, پہلی بات کیا ہوئی تھی, اگر ہم استغفار کریں گے رمضان المبارک میں تو کیا ملے گا؟ پھر وہ بشارت آپ نے سنی. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں کریں گے تو کیا ملے گا, ذرا غیر رمضان میں بتائیں کیا ملتا ہے؟ ایک بار کہیں گے الف لام میم تو کملی والے نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں, یعنی 30 نیکیاں ملیں گی. رمضان المبارک میں یہی الف لام میم کہیں گے تو میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر حرف کے اوپر اللہ ایک ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. عام دنوں میں شوکت صاحب کیا ہے؟ 10 نیکیاں, ہر حرف کے اوپر 10, ہر حرف کے اوپر 10. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح الف لام میم 3 حروف ہیں تو 10 نیکی, اس کے اوپر کتنی نیکیاں ہو جائے گی؟ 30. لیکن یہی الف لام میم ہم کہیں گے رمضان المبارک میں تو اس کے اوپر ہر حرف کے اوپر
ایک شہید کا سبب. آپ ذرا جاگتے رہیے گا. عربی پاس بیٹھا ہوا ہے, دیہاتی پاس بیٹھا ہوا ہے. جب اس نے سنا یہ سارے فضائل سنیں کہ رمضان المبارک میں یہ کام کر رہے ہیں, جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا پہ لوگ سنیں گے میرا بیان تو وہ کہیں گے حضرت صاحب ایڈیاں اوکھیاں گلاں دسیاں نے, ایڈے اوکھے وظیفے دسے نے, میں تو قرآن ہی نہیں پڑھیا تو میں تو رہ گیا نا خالی. نہیں, میرے اللہ کا مہینہ ہے, میرے اللہ کا مہینہ ہے. اور عطا کس کی ہے؟ کملی والے کی. تعلیمات کس کی ہیں؟ کملی والے کی, رحمت للعالمین کی. تعلیمات ہوں کملی والے کی, مہینہ ہو اللہ کا, تو ان پڑھ خالی رہ جائے, دیہاتی خالی رہ جائے, ہمارے جیسا اجڑ خالی رہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عربی رونے لگا, یعنی وہ دیہاتی جب وہ رونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں رونا ہے, کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اے اوکھے وظیفے نے سارے, میں تو قرآن نہیں پڑھا ہوا, تو میں کیسے یہ سمیٹوں, بہاریں جو وہ سمیٹوں گا, یہ مجھے کیسے نیکیاں ملیں گی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اعوذیہ. میں آپ کو بارہا کہتا ہوں اللہ والو, یہ باتیں آپ کو مسجدوں سے میں نہیں ملیں گی, ان کو پلے باندھ لو. ہر رمضان میں اپنے بچوں کی تربیت کرو. کسی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے اگلے رمضان میں ہم ہوں یا نہ ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سوال کیا؟ قل هو اللہ احد, یعنی سورۃ اخلاص آتی ہے, اس نے کہا جی آندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا وہ ذرا سن لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ اس کے لیے جنت میں 56 شہر تیار کروائے گا. اے مسلمان, تو 2 مرلے کے مکان سے ترستا ہے, تو میرے حضور کی غلامی میں مر کے تو دیکھ. اللہ تجھے قیامت کے دن یوں منائے گا جیسے یار کو مناتا ہے, یار کو مناتا ہے. اے بندے میں تینوں صرف تھوڑا ایستوں دیتا سی کہ تو مینوں بھول نہ جاوے, میں وہ موتیوں والا محل تیرے لیے رکھا ہے, ہوں راضی ہے؟ تو بندہ کیا کہے گا, یا اللہ جو دیا تھا وہ بھی نہ دیتا. اگر اتنا ہی انعام آج دینا تھا تو یا اللہ جو دیا تھا کاش وہ بھی نہ دیتا. اللہ یوں اپنے بندے کو راضی کرے گا جیسے دوست کو, سجن کو, یار کو راضی کرتا ہے. سارے غم بھول جائیں گے, سکون.com ہوگا, سارا دل صاف ہو جائے گا کہ میں بڑی مشکل زندگی گزار کر آیا ہوں. ایک بار رمضان المبارک میں پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اس کے لیے, اس قاری کے لیے 56 شہر جنت میں تیار کروائے گا, اور ہر شہر میں 56 محل ہوں گے, اور ہر محل کے اندر 56 مکان ہوں گے, اور ہر مکان کے اندر 56 کمرے ہوں گے, اور ہر کمرے کے اندر 56 مسند ہوں گی, اور ہر مسند کے اوپر ایک حور ہوگی. ہر مسند کے اوپر ایک حور ہوگی. پر تجھے تو حور نہیں, تو قصور والا ہے, تو حور والا بن جا, تو قصور والا بن گیا ہے کہ تیرے پاس قصور ہی قصور ہے. اللہ کہتے ہیں ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ لے توبہ کر کے گناہوں سے, یہ انعام دوں گا 56 شہر تیرے لیے آرڈر پہ تیار کرواؤں گا, بہترین قسم جن کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا, کسی آنکھ نے وہ دیکھا بھی نہیں ہوگا. 56 شہر, 56 شہروں میں ہر شہر کے اندر 56 محل ہوں گے, پوری سوسائٹی ہوگی, اور ہر محل کے اندر 56 مکان ہوں گے, ہر مکان کے اندر 56 کمرے ہوں گے, ہر کمرے کے اندر 56 مسند ہوں گی, اور ہر مسند کے اوپر ایک حور تیرے انتظار میں بیٹھی ہوگی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں ایک بار قل هو اللہ احد پڑھی, سورۃ اخلاص پڑھی, اس کو اللہ 56,000 نیکیاں عطا فرمائے گا, 56,000 گناہ معاف فرمائے گا, اور 56,000 درجات کو بلند عطا فرمائے گا. اللہ والو اب مجھے صرف یہ بتاؤ, رمضان شو دیکھنا ہے, مارننگ شو دیکھنا ہے, یا فقیروں کا شو دیکھنا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سب کچھ آپ کے سامنے ہے, یوٹیوب پہ ہر چیز ہے, میڈیا پہ ہر چیز ہے.
ہم تو صرف سامنے دکھا سکتے ہیں نا، یہ حضور کے در کے فقیروں کا پروگرام ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ دونوں رستے اب آپ کے پاس ہیں کہ رمضان المبارک اب اس طرح گزارنا ہے یا ویسے ہی گزارنا ہے، جب تک یہاں نہیں آئے تھے، دارالشفا نہیں آئے تھے، ویسے ہی گزارنا ہے۔ ایسا رمضان مبارک گزارو گے اللہ والو، تم نہیں، اللہ تمہاری نسلوں کو سنوار دے گا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہقی شریف نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو 363 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، کتنی بار؟ 363 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ اس کے رونگٹے رونگٹے کو، گوشت پوش کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ کتنا وقت لگتا ہے 363 کے اوپر؟ صرف آدھا گھنٹہ۔ آرام سے پڑھو گے پونا گھنٹہ، چبا چبا کے پڑھو گے، بڑے ہی آرام سے پڑھو گے تو 1 گھنٹہ۔ اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو 1 گھنٹہ نہیں رمضان میں دے سکتے۔ اب اللہ والوں، میں ساری بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو 4 اعمال بتانے تھے، ان میں سے میں نے ایک عمل اس لیے روک لیا، وہ لمبا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی محفل میں بتاؤں گا تو وہ ملا کے 4 ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی اعمال بتانے ہیں ابھی آپ حضرات۔ 3 اعمال جو میں نے بتائے ہیں وہ کیا کہ توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھ کے سورۃ فاتحہ کا عمل کریں گے۔ 41 بار سورۃ فاتحہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 7 بار درود پاک۔ اس عمل کی برکت کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی بدنی اور روحانی بیماری سے آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی جان، مال، وقت، ایمان، نسبت کی اللہ پورا مہینہ رمضان مبارک حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ ہم نے حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ پہلا عشرہ روزہ شریعت رکھے، دوسرا عشرہ روزہ طریقت رکھے، اور تیسرے عشرے میں اعتکاف جب شروع ہوتا ہے، آخری عشرہ جب ہوتا ہے جہنم سے خلاصی کا، اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے، یا اللہ نہیں ہوں میں اڈا لا لیا، نہیں اب مجھے روزہ حقیقت عطا فرما۔ اب اس کے لیے میں نے کیا بات ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنائی کہ اس وقت اللہ افطاری کے وقت اتنا قریب ہوتا ہے کہ کیا کہتا ہے، بندے تم مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو اضافہ کرتا ہوں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے۔ اللہ بولو، جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، جس نے روزہ طریقت رکھا ہو یا شریعت رکھا ہو یا حقیقت رکھا ہو، کوئی روزہ بھی رکھا ہو، اور خاص طور پر اگر روزہ حقیقت نصیب ہو گیا ہوا ہے تب تمام گناہوں اور مکروہات سے بچ کے روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں وہ وقت اللہ سے مانگنے کا نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے یہ بھی بولا تھا کہ تم مانگتے جو اللہ کہتا ہے میں دیتا جاؤں گا۔ اب دیکھو میں نے بات ساری کیا کر دی ہے؟ الٹ، وہ اللہ سے مانگنے کا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے منوانے کا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ وہ اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے، مانگ تو اس وقت بھی سکتے ہیں، وہ اللہ سے منوانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ سے مانگو، یا اللہ میری بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، یاری عرش والے نال تو کڑیاں گھر بیٹھیاں بوڑھیاں ہو جائے، اے اللہ یاری عرش والے کے ساتھ، تیرے ساتھ یاری، اور میں روٹی کے لیے ترس رہا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میرے بیٹوں کی کوئی جاب نہیں ہے، کوئی رزق نہیں ہے، ہم تنگ ہیں، ذلت میں ہے تو عزت مانگو، تنگی میں ہے تو خوشحالی مانگو، بیمار ہو تو شفا مانگو، پھر کیا مانگو؟ سونیا شفا دینی نہیں، شفا لینی ہے۔ تو نے کہا روزہ ایسے رکھو، ہمیں فقیر نے سمجھایا یہ طریقہ ہے، اسی رکھیا کہ نہیں رکھیا تیری توفیق نہ، مجبور ہو کے تیرے حکم پہ عمل کیا ہے، تو مختار ہے، تو مختار ہے، میں نے تیری رضا کے لیے سب چھوڑ دیا ہے، تو تم میری خوشی کے لیے میری کڑی دا رشتہ نہیں کروا سکتا؟ تم میری خوشی کے لیے میرے منڈے نے نوکری نہیں لوا سکتا؟ تم میرے سکھ کے لیے میرا جادو، میری بندشیں نہیں ختم کر سکتا؟ میں عاملوں کے در پہ ذلیل ہو گیا ہوں، کیا میں ایسے ذلیل ہوتا رہوں گا اور لوگوں کو میں کہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ تو اللہ والو یوں میرے رب سے باتیں کرنی سیکھو، رب سے یاری لگاؤ، رب سے گلے شکوے کرنے سیکھو، رب سے دعائیں مانگنی نہیں ہیں، دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، دعائیں منوانی سیکھو۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے تو ہم نے پڑھا گیا، ہم نے پڑھا گیا۔
تو اللہ والوں دعائیں پڑھنے سے نہیں بات بنتی، دعائیں مانگنے سے بات بنتی ہے۔ پھر جب یہ مقام بھی گزر جاتا ہے پھر مانگنا نہیں ہے، پھر منوانا ہے۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں ایسے فقیر بھی ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، یعنی وہ جو جس بات پہ وہ اڑ جاتے ہیں پھر اللہ اپنی رضا کو بھی ان کی رضا میں شامل کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اس مقام پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکت سے۔ تو یہ 2 عمل ہو گئے، اور تیسرا عمل میں نے کیا بتایا؟ کثرت سے استغفار اور سورت اخلاص۔ اب اس کا میں طریقہ کار آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، سارے اعمال کو اکٹھا کر کے آپ نے کرنا کیسے ہے۔ اب حضرات کو یہ جو میں نے اعمال بتائے ہیں یہ تمام مسنون اعمال کا ہی لب لباب مفہوم ہے۔ یہ مسنون اعمال کس کے در سے ملے ہیں؟ کملی والے کے در سے۔ تو یہ پھر خاندانی بات تو نہ ہوئی کہ جس کے در سے اعمال ملے ہیں رمضان میں اسے بھولے رہے، یہ تو بے شرمی والی بات ہو گئی نا، احسان فراموشی والی بات ہو گئی کہ جس کے در سے یہ سارا کچھ ملا ہے، جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور ایمان میں تازگی آئی ہے کہ ہم نے ایسے روزے رکھنے ہیں، تو اس در والے کو بھول جائیں۔ تو جو اس در کو بھول گیا حقیقت میں وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھول گیا۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ جب آپ پہلی جو سحری ہے انشاءاللہ یکم رمضان مبارک کی وہ کریں، سحری سے لے کے افطاری تک آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس عمل کی کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ سحری سے لے کے افطاری تک۔ اب میں اس کو اور ذرا کھول دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی حضرت صاحب اس وقت نیند آئی ہوتی 313 تو نہیں پڑھا جا سکتا، 50 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 2 گھنٹے سو جائیں، دفتر چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، جو مصروفیت ہے کاروبار کی چلے گئے۔ اب آپ کہیں گے حضرت صاحب وہاں جا کے تو درود ابراہیم اتنا لمبا ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ بھائی درود ابراہیم گھر میں پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، آسانی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھا جا رہا تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھ لو۔ یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تو کیا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ مستحب کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، اس کا اجر زیادہ ہے کیونکہ ادب زیادہ ہے، جیسے آسانی ہو۔ اگر اتنی بھی آسانی نہ ہو تو میں نے کیا کہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ کیا جوڑیں گے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جن میری ماں بہنوں کو، آپ حضرات کو یہ نہیں آتی دعا تو اللہ والوں کو 3-4 دن ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یاد کرو، 2-4 دن دیکھ کے پڑھو گے یاد ہو جائے گی۔ تو جب آسانی ہے تو یہی دعا پڑھو، جب آسانی ہے تو درود ابراہیم پڑھو، یعنی گھر میں ہے، آسانی والی جگہ پہ ہیں تو کون سا عمل کریں گے؟ درود ابراہیم کے ساتھ استغفار۔ اور جب آسانی نہیں ہے، دفتر ہے، کالج ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں مصروفیت کی جگہ پہ ہیں تو غافل نہیں رہنا۔ کیوں غافل رہو گے تو روزہ حقیقت نصیب نہیں ہوگا، گناہوں کے خیال آئیں گے، گناہوں کی جو لذت ہے، جو لت لگی ہوئی ہے وہ ادھر لے کر جائے گی، اس کا خیال ہے۔ تو خیال سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ ہر پل اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں۔ تو جب سڑک پہ ہوں، مصروفیت والی جگہ پہ ہیں، یا یہ دعا نہیں یاد ہوتی، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، کوئی بندہ ان پڑھ ہے یا عورت ان پڑھ ہے تو کیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ یہ اب عمل کس وقت کرنا ہے ذرا بتائیں؟ سحری سے لے کے افطاری تک۔ کوئی اللہ والے ہو، دنیا کا پرچہ بھی 3 گھنٹے دا ہے، میں نے آپ کو 15 گھنٹے دے دیے۔ پھر کہتے ہیں یہ اللہ والے کنجوس سخی نہیں ہوتی، اور کیسے سخی ہوتی؟ میں نے آپ کو 15 گھنٹے دے دیے، بلکہ اس سے بھی حوصلہ زیادہ ہی ہو جائے تو کم از کم 15 پونے 15 تو اتنے تو ہوں گے نا۔ 15 گھنٹوں کے اندر بس اتنا کام کرنا ہے۔ 313 مرتبہ درود پاک، اس میں نے کیا کہا؟ ترجیح ہم نے کون سی رکھنی ہے؟ درود ابراہیم، اور ساتھ سید الاستغفار
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر آسانی نہ ہو تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ. جس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں گھر میں کچن میں کام کر رہی ہیں، وہ بیچاری اب یہ تو نہیں کر سکتی کہ مصلی پہ بیٹھی رہیں، اور میں اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا. کھانا پکاتے پڑھتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ. میں اپنی ماں بہنوں کو آپ کے ذریعے بھی آپ کی ماں بہنوں کو یہ کہوں گا کہ فقیر کے کہنے پہ یہ اذکار کر کے ایسے رمضان گزار کے دیکھو. اگر تمہاری اولاد کو دنیا میں جنت کی بشارتیں نہ مل جائیں تو میرا گریبان پکڑ لینا. اللہ دنیا میں انہیں وہ عزتیں دے کے دکھائے گا کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ محمدی ہے، یہ جنتی ہے، یہ محمدی ہے، یہ جنتی ہے. یہ ہے جنت کی بشارت کہ لوگ گواہی دیں گے کہ ان کی اولاد بڑی نیک ہے، بڑی متقی ہے، بڑی ایسا اللہ گھر کا ماحول بن دے گا. گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فساد ختم ہو جائیں گے، جو نفرتیں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، سب ختم ہو جائے گا. اللہ رمضان کی برکتوں کے صدقے، گھڑیوں کے صدقے اللہ دلوں کو جوڑ دے گا. اب آپ کا وقت کتنا گزر گیا؟ سحری سے افطار. افطاری سے لے کے سحری تک آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد 313 بار. کوئی مشکل ہے؟ اب اس کا قل هو اللہ احد کا میرے پاس کوئی توڑ نہیں ہے کہ میں کہوں وہ چھوڑ کے تو یہ پڑھ لو. بھائی وہ پڑھنی ہے. اب کوئی کہ میں نہ پڑھ ہوں، حضرت صاحب یہ کوئی جگاڑ نہیں لاندے، یہ کوئی جگاڑ نہیں ہے گا سورۃ اخلاص کا، یہ یاد ہی کرنی پڑی. تو یہ ہر صورت میں یاد کرے. اور الحمدللہ آتی ہوتی کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا، بالکل ہی ان پڑھ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو کہ وہ سیکھے. اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہی. اللہ کا تعارف ہے، بڑی شان والی صورت ہے. جس نے 3 بار پڑھی ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. جس نے کتنے بار پڑھی؟ 3 بار ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب. تو افطاری سے لے کے سحری تک 50 کر کے 100 کر کے آدھا کر کے جس طرح مرضی ہے آسانی کے ساتھ لیٹ کے، بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے، جائے نماز پہ بیٹھ کے، چلتے پھرتے. رات کی ڈیوٹی ہے، شفٹ ہے، اس در پہ آپ کو پتا ہے ڈنگ نکل جاتا ہے، بہانے نہیں چلتے. ہم بیٹھے ڈنگ نکالنے کے لیے، جہاں بہانے نہیں چلتے. ہر صورت میں پڑھنی ہے. کوئی مریض بھی ہے ہسپتال میں ICU میں بھی پڑا ہوا ہے اور یہ بیان سنتا ہے، وہ بھی یہ عمل کرے گا اللہ کی رحمت سے. 313 بار رات کو سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود پاک، اور صبح 2.5 درود کا وظیفہ ہے درود پاک کے ساتھ سید الاستغفار. تو اللہ ہمیں یہ 3 اعمال رمضان المبارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 4 اعمال بتانے. چوتھا عمل ہے صلاۃ التسبیح کا، وہ ایک مکمل الگ موضوع ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو مجھے زندگی صحت دے تو اگلی محفل میں انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ، اور اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمدللہ 1.5 مہینے کے اندر لاکھوں لوگ اس تسبیح پہ لگ گئے ہیں. اللہ نے میرا بولا ہوا ایک فکرہ لوگوں کے دل میں اتار دیا. جب وہ عرش والا فیصلے کرنے پہ آ جاتا ہے، میرے منہ سے اللہ نے ایک فکرہ نکلوایا کہ یہ تسبیح ولایت کی ابتدا ہے، یہی تسبیح ولایت کی انتہا ہے. جو پانے والے تھے انہوں نے اس فکرے کو پکڑ لیا ہوا ہے اور وہ نفع اٹھا رہے ہیں. 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، 3 بیان میں نے اس موضوع پہ کر چکا ہوں. اس پہ لاکھوں لوگ نفع اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اٹھاتے رہیں. تو دوبارہ اسی موضوع کو انشاءاللہ لوں گا اور اس پہ میں کلام کروں گا کہ اس تسبیح کی کیا شان ہے اور یہ تسبیح جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کے اندر کیوں شامل کی گئی ہے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ نقطہ بھی سمجھ آ جائے گا. تو الگ سے یہ موضوع اللہ رب العزت جو اعمال میں نے بتائے ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.